تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن شریف پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 8واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے. تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونزعنا، یہاں پر نا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کو برابر کھینچیں گے. ماں میں بھی الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کو برابر کھینچیں گے. صاد حروف یہ صاد جو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے. دو میں دیکھیے واو مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. را میں زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. لن تنوین میں جو ہے اخفا ہو رہا، تنوین کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تجری جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا. ری میں را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. من کے نون میں اخفا ہو رہا ہے. تحتہم الانہار، نون میں اظہار حقیقی ہو رہا، ہاں میں کھڑا زبر ہے. اور یہاں پر وقف کی صورت میں را کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو را کو پر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی بھی ہوگا. تو اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے. یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، واو کو نہیں پڑھنا ہے. للہ، یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. دی میں یا مدہ ہے. دال میں کھڑا زبر ہے، نا میں الف مدہ ہے. لہذا ہا میں کھڑا زبر ہے اور ذا میں الف مدہ ہے. یہاں اور قف، یہاں پر وقف، قف جو ہے یہ علامت ہے وقف کی. تو اس طرح سے پڑھیں گے یہاں پر. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. وما، ماں میں الف مدہ ہے، نون مشدد ہے یہاں پر تو نون میں غنہ ہوگا. الف مدہ ہے. لنہتدی، لو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. لا میں مد جو ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کو برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کو برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ان کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا. دال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اور کھڑا زبر ہے. اور یہاں پر وقف کی صورت میں ہا کا پیش جو ہے سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. لقد، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے. اور جا میں جو مد ہے مد متصل ہے، سے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. را کو پر پڑھیں گے، پیش ہے. اور ربنا، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، زبر ہے. نا میں الف مدہ ہے. بالحق، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھنا ہے اور وقف کی صورت میں اس میں قلقلہ بھی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودو، نو میں واو مدہ ہے، دو میں جو مد ہے مد منفصل ہے. ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے. تلکم الجنت، نون مشدد ہے یہاں پر. او میں واو مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے. منہ میں یہاں پر واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے. بما میں بھی الف مدہ ہے، نون میں اخفا ہو رہا. میم میں اظہار شفوی ہو رہا، تو میم میں اظہار شفوی ہو رہا تو اسے جلد پڑھنا ہے. تعملون، یہاں پر وقف کی صورت میں نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ونادا، نام الف مدہ ہے، دال میں جو مد ہے مد منفصل ہے. الصاد حروف مستعلیہ میں سے، ہا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. جنہ، نون مشدد ہے اور یہاں پر بھی صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہا میں کھڑا زبر ہے، نون مشدد ہے، الف مدہ ہے. را کو باریک پڑھیں گے، زیر ہے، نون میں اخفا ہو رہا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے. وجدنا، دال یہاں پر حروف قلقلہ میں سے ہے، نام الف مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے. وعدنا، نام یہاں پر بھی الف مدہ ہے. ربنا، را کو پر پڑھیں گے، زبر ہے، نام الف مدہ ہے. حقا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہو رہا. فہل وجدتم، یہاں پر جیم کو
تا سے ملا کر پڑھیں گے، دال کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جزم والا حرف اور تشدید والا حرف جب ساتھ میں ہوتا ہے تو جزم والے حرف کو نہیں پڑھتے۔ اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ماء میں الف مدہ ہے، وعد ربکم، را کو پر پڑھیں گے، زبر ہے، میم مزار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حق قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں دو زبر پہ جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا نعم۔ فأذن مؤذن، یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بینہم، یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، ہم کے میم مزار شفوی ہو رہا ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کیجئے گا۔ علی الظالمین، ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الذین، یہاں پر یا مدہ ہے، یصدون، صاد حروف مستعلیہ میں سے، دو میں واو مدہ ہے، ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، سبھی میں یا مدہ ہے۔ للہ، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر زیر ہے لام کے نیچے، اور کھڑا زبر ہے یہاں پر۔ ویبغون، با حروف قلقلہ میں سے ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ہاں میں الف مدہ ہے۔ عوجا، دو وقف، یہاں پر دو زبر ہے تو وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا۔ وهم، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم کو یہاں پر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ بالآخرۃ، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے، را کو پر زبر ہے، را پر پڑھیں گے۔ کاف میں کھڑا زبر ہے اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ وَبَيْنَهُمَا، یا لین ہے یہاں پر، اور ماء میں الف مدہ ہے۔ حجاب، یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں با کا جو دو پیش کی تنوین ہے سکون سے بدل جائے گا، تو با میں قلقلہ ہوگا، اور پھر یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، را کو پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے۔ رجال میں را کو باریک پڑھیں گے، زیر ہے، جیم میں الف مدہ ہے۔ لوئی میں ادغام ناقص ہو رہا ہے، تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعرفون، را کو باریک پڑھیں گے، زیر ہے، فو میں واو مدہ ہے۔ کلم، یہاں پر تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ بسی میں یا مدہ ہے، ماء میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ وَنَادَوْا، نا میں الف مدہ ہے، دو میں واو لین ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہاں میں کھڑا زبر ہے۔ نون مشدد ہے یہاں پر، ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے۔ سلا، لام میں کھڑا زبر ہے، من کی تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے۔ علیکم، یہاں پر یا لین ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ لام کی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یدخلون، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، لو میں واو مدہ ہے، ہاء میں الف مدہ ہے۔ وہم کی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ یطعمون، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے اور تا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ نون میں یہاں پر وقف کی صورت میں نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون۔